ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ اخلاق کا عنوان ہو اور ان ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو تو یہ اخلاق کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان ہستیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ایک دفعہ نکل رہے تھے مسجد سے، ایک آدمی آیا، دھواں دھار گالیاں دینا شروع کر دیں اس نے۔ جب اس نے گالیاں دینا شروع کی تو جو ساتھ ساتھی تھے وہ اس کی طرف لپکے، فرمایا نہیں کچھ مت کرو، پیچھے آؤ۔ ان کو پیچھے کیا، خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے ما سترہ اللہ عنک من عیوبنا اکثر۔ آپ کو جو ہمارے عیوب معلوم ہے نا، اس سے زیادہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہمارے عیوب بتا رہے ہیں نا وہ تو ہیں ہی، اس سے زیادہ اور بھی بہت ہیں جو اللہ نے آپ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ جواب تو سنیں کیسا ہے۔ آپ جو ہماری برائی بیان کر رہے ہیں یہ تو تھوڑی ہے، اس سے اور زیادہ برائیاں ہم میں ہیں جو اللہ نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے۔ پھر اپنی چادر اتاری اور اس کو دی، اور حضرت امام زین العابدین جو چادر پہنتے تھے وہ بہت قیمتی ہوتی تھی، بہت قیمتی چادر ہوتی تھی۔ وہ چادر اتار کے اس کو دی، 1000 درہم پاس تھے وہ بھی اس کو دیے، اور پھر فرمایا کوئی کام کاج ہو، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو مجھے ضرور یاد رکھا کرنا۔ جب یہ کہا تو وہ شخص چیخا اور کہنے لگا بے شک آپ پیغمبر کا خون ہیں، بے شک آپ پیغمبر کی اولاد ہیں، اور پیغمبر کی اولاد کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ گھر سے جب بھی نکلتے ہیں نا، جب بھی گھر سے نکلتے تو گھر سے نکلتے وقت کہتے یا اللہ جو میری بے عزتی کرے میری طرف سے ابھی سے اسے معاف ہے۔ چونکہ دور ایسا تھا عبد الملک کے بچوں کی حکومت تھی، بنو امیہ کے نوجوان لڑکے، ان کی حکومت تھی، تو وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے مسائل رہتے تھے مستقل۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلتے فرماتے جو میری بے عزتی کرے یا اللہ میں ابھی سے اسے معاف کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ آئے بیت اللہ شریف میں، حج کا موقع تھا، ہشام بن عبد الملک، بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک، اس کا بیٹا یعنی ولی عہد ہشام، وہ بھی آیا ہوا تھا حج پہ، شام سے بڑے بڑے چودھریوں کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا۔ تو دوران حج جب طواف پہ آیا تو اس کا دل چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو لیکن مجمع تو حجر اسود پہ آپ نے بھی دیکھا ہے کیا حشر کرتا ہے مجمع، جو غصہ اس کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہشام بیچارے نے زور تو بہت لگایا لیکن دھکا لگتا تو پیچھے چلا جاتا، تو جگہ نہیں ملی، ہمت ہار کے آ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص مطاف میں داخل ہوئے، اور جو آگے بڑھتے جاتے تھے راستے خالی ہوتے جاتے تھے، بڑی عزت سے وہ آگے بڑھے، سارا مطاف ادھر ادھر سے خالی ہو گیا، حجر اسود کے بیچ میں پوری صف خالی ہو گئی۔ حضرت وہ تشریف لے گئے اور جا کے حجر اسود کو سکون سے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے اپنا طواف شروع کر دیا۔ تو وہ جو چودھری آئے ہوئے تھے چمچے ہشام کے، وہ کہنے لگے یہ کون ہے، اتنی اس کی عزت ہو رہی ہے، آپ کو تو دھکے لگ رہے ہیں، اس کو اتنی عزت مل رہی ہے، کون ہے یہ؟ تو ہشام کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، حالانکہ جانتا تھا۔ فرزدق شاعر، کوئی بہت نیک دیندار آدمی نہیں تھا، وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے جو دیکھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون ہے، تو کہنے لگا آپ نہیں جانتے کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، والحل یعرفہ والبیت والحرم، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ۔
यकादु युमसिकुहु इरफान राहतिही, यकादु युमसिकुहु इरफान राहतिही, रुकनुल हतीम इज़ा मा जा यस्तलिमु। तू नहीं जानता ये कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। ये दुनिया की तमाम हस्तियों में सबसे बेहतर हस्ती का बेटा है, और ये पाक है, साफ है, पाकीज़ा है, पाकीज़गी की चोटियों को छुए हुए है। और ये वो है कि जिसको यहाँ की सरजमीन भी जानती है, यहाँ का हरम भी जानता है, और यहाँ का हिल भी जानता है। और ये वो है कि जब इस्तिलाम करने के लिए हजर अस्वद के करीब आता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे हजर अस्वद आगे बढ़ के इसके हाथ का बोसा देगा। शायर तो फिर शायर होते हैं ना। यकादु युमसिकुहु इरफान राहतिही, रुकनुल हतीम इज़ा मा जा यस्तलिमु। ऐसे लगता है जब ये आगे बढ़ेगा तो हजर अस्वद इसका हाथ पकड़ के हजर अस्वद चूमना शुरू कर देगा। मा क़ाल ला क़त्तु इल्ला फ़ी तशहुदिही, लौला तशहुद कानत ना लाउहु नअमु। ये वो शख्स है कि जिसने सारी जिंदगी कभी ला नहीं कहा, सिर्फ अत्तहियात में ला कहता है, उसके अलावा कभी जिंदगी में इसकी ज़बान पे ला नहीं आता। अगर ये अत्तहियात न होता ना तो यहाँ भी ये नाम ही कहता, ला न कहता। इज़ा रअतहु कुरैशुन क़ाल क़ाइलुहा इला मकारिम हाज़ा यंतहिल खुलुक़ु यंतहिल करमु। जब कुरैश इसको देखते हैं तो सारे के सारे बैक आवाज़ बोल उठते हैं कि अच्छे अखलाक और करम और सखावत और शराफत इस शख्स पे तो ख़त्म है। इला मकारिम हाज़ा यंतहिल करमु, इन उद्द अहलुत तक़ा, इन उद्द अहलुत तुक़ा कानू अइम्मतहुम। अगर कोई बैठ के मुत्तकी लोगों का शुमार करे कि कौन कौन मुत्तकी है, तो ये उनके इमाम होंगे। दुनिया भर के जितने मुत्तकी जमा किए जाएं, ये उनके इमाम बनेंगे। ओ क़ील मन खैर अहलिल अर्द क़ील हुमु। अगर कोई कहे कि ज़मीन में इस वक्त सबसे बेहतर कौन है, तो कुरैश यही कहेंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर इस वक्त यही हैं। अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन है, तो मज़ीद वजाहत से सुनिए। हाज़ा इब्नु फ़ातिमता इन कुन्त जाहिदहु, ये फातिमा का बेटा है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही तो वजाहत से सुने, ये फातिमा का बेटा है। बिजद्दिही अंबियाउल्लाह क़द ख़ुतिमू, इसी के नाना पे तो नबुव्वत ख़त्म हुई है। सुभान अल्लाह। हाज़ा इब्नु फ़ातिमता इन कुन्त जाहिदहु बिजद्दिही अंबियाउल्लाह क़द ख़ुतिमू, फलैस क़ौलुक मन हाज़ा बिज़ाइरिही। तेरा ये कहना कि पता नहीं कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कह रहे हैं। फलैस क़ौलुक मन हाज़ा बिज़ाइरिही, अल अरब तारिफ़ मन अनकरत वल अजमू। जिसको तू आज नहीं जान रहा, नालायक उसको तो अरब भी जानते हैं, अजम भी जानते हैं। युग़ज़ी हयाअन, युग़ज़ी हयाअन व युग़ज़ा मिन महाबतिही। इसकी नज़रें तो हया की वजह से झुकी रहती हैं, लेकिन लोग जो इसके सामने नहीं बोल पाते वो इसकी हैबत और जलाल की वजह से। युग़ज़ी हयाअन व युग़ज़ा मिन महाबतिही, फमा युकल्लम इल्ला हीन यब्तसिमू। बस उस वक्त किसी को बात करने की जरूरत होती है जब ये थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, उस वक्त कोई बात कर पाता है, उससे पहले कोई इनसे बात भी नहीं कर पाता। इतनी इनकी हैबत और जलाल और इज्जत लोगों के दिलों में बैठी हुई है। ये उसने सारा कसीदा सुनाया हिशाम बिन अब्दुल मलिक को फिल बदी। हिशाम तो बेचारा जल भुन के खाकिस्तर हो गया और जाके अपने बाप को बताया कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है हरम में। अब्दुल मलिक ने बुलाया फरजदक को, इसके बाप ने जो बादशाह था उसने बुलाया, कहा तू राफिजी है क्या? राफिजी है क्या तू?
کہ اہل بیت سے محبت اگر رافضیت ہے تو آپ سنیں میں رافضی ہوں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسے کرو جیسا قصیدہ اس کی تعریف میں کا ہے نا، ایک ایسا قصیدہ میری تعریف میں بناؤ۔ جیسا قصیدہ ان کی تعریف میں کا ہے نا، ایک ایسا قصیدہ میری تعریف میں بناؤ۔ کا ایک شرط ہے، کا کیا؟ کا ان جیسا باپ لاؤ، ان جیسی ماں لاؤ، پھر مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں تیرے لیے وہی الفاظ لاؤں، اور اگر تیرا باپ ایسا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، تیری ماں ایسی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسی تمنا نہ کر جو کبھی پوری نہ ہو، اور اگر تجھے یہ باتیں بری لگیں تو بے شک آئندہ کبھی مجھے انعام اکرام نہ دینا۔ چونکہ یہ شاعر تھے نا، تو شاعروں کو بادشاہ انعام اکرام دیتے تھے۔ یہ ساری کارگزاری جب امام زین العابدین کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ آپ نے اس فقیر کی تعریف میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں، تو آپ کا مجھ پہ حق ہو گیا ہے، میری ملکیت میں جو کچھ ہے نا وہ سارا آپ لے لیں، میری ملکیت میں جو کچھ ہے نا وہ سارا آپ لے لیں۔ واہ فرض تک کہنے لگا میں نے اس لیے تھوڑی آپ کی تعریف کی ہے، میں نے اس لیے نہیں کی، اس کا انعام مجھے قیامت میں چاہیے، اور وہ مجھے عبد الملک کی ساری بادشاہ سے زیادہ عزیز ہے۔